عاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نطت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ مرسلات کی ابتدائی 15 آیتیں تلاوت کی گئیں، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کے 29ویں پارے کی آخری صورتوں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے موضوع سے متعلق تو میں اتنی بات کروں گا کہ یہ مکے کے انتہائی ابتدائی دور کی نازل شدہ سورہ ہے. یعنی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اس ماحول میں، مشرکان مکہ کے اس ماحول میں اسلام کی دعوت پیش کی، تو اس نئی دعوت پہ کئی اعتراضات اٹھ گئے، اور ان اعتراضات کے اندر قیامت پہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا. اس دعوت کے مقابلے میں جو دوسری دعوت معاشرے کے اندر موجود تھی، ان کے پاس قیامت کا تصور نہیں تھا، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا تصور ان کے پاس موجود نہیں تھا. ان کے پاس جو نظریہ اور جو عقیدہ موجود تھا وہ یہی تھا کہ دنیا کی زندگی بس ساری زندگی ہے، اصل زندگی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد کوئی دوسری زندگی کا سلسلہ موجود نہیں ہے. لہذا اس دنیا کے اندر جو انسان جس طرح کے بھی فوائد سمیٹ گیا وہ کامیاب انسان ہو گیا، اور جو اس دنیا کے اندر خسارے میں رہا، گھاٹے میں رہا، وہ انسان خسارے اور گھاٹے میں رہنے والا انسان ہے. جب ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں آخرت کا کوئی تصور ہی موجود نہ ہو، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور ہی موجود نہ ہو، اس پر یہ کہا جا رہا ہو کہ نہ صرف مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے بلکہ وہ زندہ ہونا ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد یہ ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا. تو اس بات کو ماننے کے لیے ان کی عقل کسی طور پہ بھی تیار نہیں تھی. پہلے تو وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہی انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، سارے کے سارے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. پھر کئی طرح کے سوالات کے کیسے زندہ ہو جائیں گے، کس طرح زندہ ہو جائیں گے. پھر سارے سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ انسانوں کے ہوگا، وہ تو سارے کے سارے اس دنیا کے اندر جو مر چکے ہیں، وہ زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں، وہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، جو زندہ ہیں ان کا کیا ہوگا. پھر ان انسانوں سے ہٹ کر انہوں نے باتیں کرنا شروع کی، ان سمندروں کا کیا ہوگا، ان تاروں کا کیا ہوگا، اس آسمان کا کیا ہوگا، ان پہاڑوں کا کیا ہوگا. تو سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جس کو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا. پھر ہمارے معاشروں کی ایک عام عادت یہ بھی ہے کہ ہم بہت سی باتیں براہ راست نہیں کرتے. اگر کسی پہ اعتراض ہوتا ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ باتیں جو سامنے ہو رہی تھیں وہ تو الگ بات تھی، لیکن پورے معاشرے کے اندر اس دعوت کے خلاف ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی، ایک تعارف سا پیدا ہو گیا تھا، اور ہر محفل کے اندر اور ہر گفتگو کے اندر یہی موضوع بنا ہوا تھا. دیکھو عجیب و غریب بات کر لی گئی ہے.
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مر کھپنے کے بعد جو ہمارے آبا و اجداد مر کھپ گئے ان کے اجداد دوبارہ ملیں گے، یہ لوگ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور معاشرے میں چونکہ سنجیدگی کم ہوتی ہے، غیر سنجیدہ لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، تو ہونے پھر یہ لگا کہ تمسخر اڑایا جانے لگا، معاشرے میں لوگ ہنسنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مذاق بنایا جانے لگا. اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر ان مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو خود اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے. اور یہ سورہ مبارکہ اور اس سے پہلے جو سورہ مبارکہ ہے، 2 سورتیں پہلے اور 2 سورتیں بعد تک اللہ رب العالمین کے اس سلسلہ کرام کو دیکھا جائے تو ایک پورا سلسلہ نظر آ رہا ہے قیامت کے وجود کے اوپر رب کائنات کی طرف سے دلائل کا. تو اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے دلائل دیے ہیں، قیامت سے متعلق دلائل دیے ہیں. اور اگر ہم آج کے حالات سے اس کو ملا کر دیکھیں تو آج کی انسانی زندگی کے اندر جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں بستے ہیں کہ رہتے ہیں اور 95% لوگوں کا تعلق اسلام سے ہے، مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن معاشرے کے اندر اگر ہم لوگوں کو دیکھیں کہ اسلام پر چلنے والے لوگ کتنے ہیں، اس قرآن پر چلنے والے لوگ کتنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے لوگ کتنے ہیں، پیروی کرنے والے لوگ کتنے ہیں، تو معاملہ تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ حال اس ماحول سے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا کوئی بہت زیادہ مختلف ماحول نہیں ہے. اس وقت کے لوگوں نے زبانوں سے انکار کیا تھا، عمل کا بھی انکار موجود تھا. آج فرق یہ کہ اس لوگوں نے زبان سے تو اقرار کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن وہ قرآن کو ماننے والی اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی جو زندگی نظر آنی چاہیے معاشرے کے اندر، وہ زندگی نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ قول سے تو ہم نے اسلام کا، ایمان کا اقرار کیا ہوا ہے، لیکن ہمارا عمل اس ایمان کے انکار پر مبنی آ جائے. ہم آج دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اس معاشرے میں لے کر اٹھے ہوئے تھے، جو آپ لوگوں کو متنبہ کر رہے تھے، باخبر کر رہے تھے، خبردار کر رہے تھے کہ آپ کی زندگی کی جو روش ہے یہ روش بتا رہی ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کو جزا اور سزا کے دن آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر حساب دینا ہوگا، زندگی کے معاملات کا اللہ کے سامنے فیصلہ ہوگا. لیکن آج کے معاملات اور حالات کو دیکھ لیں تو آج بھی معاملہ مختلف نہیں ہے. آج مجھ سمیت اس معاشرہ کون سا انسان ہے کہ جس کو جا کر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہو کہ بھائی تم کس سمت میں جا رہے ہو، کس راستے پر جا رہے ہو، زندگی کے معاملات تمہارے کیا ہیں. اچھے خاصے مذہبی لوگوں کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کی زندگیوں کے اندر بھی مذہب کے معاملے کے اندر یہ تضاد ہمیں نظر آئے گا. کچھ یہ کہ ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جو اسلام کو مانتے نہیں، جن تک دعوت پہنچی نہیں ہے. لہٰذا اس سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے یہ ہر دور کے حوالے سے ایک زندہ مضمون ہے. ہر دور کی دعوت کو اس موضوع ہر دور کی دعوت میں اس موضوع کو شامل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو باخبر کیا جائے، لوگوں کو خبردار کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام جس زندگی کا مطالبہ کرتا ہے وہ ایک مکمل اطاعت والی زندگی ہے، وہ ایک مکمل فرما برداری والی زندگی ہے، وہ ایک مکمل تبدیلی والی زندگی ہے، وہ ایک مکمل انقلاب والی زندگی ہے. یہ کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. زندگی کو مختلف دائروں میں اور مختلف ابواب کے اندر تقسیم نہ کر دو کہ مسجد کے اندر تو میں مسلمان ہوں گا لیکن کاروبار کی ٹیبل کے اوپر کرسی پر بیٹھ کر میں مسلمان نہیں ہوں. وہاں تو میں سود بھی دوں گا، ناپ تول میں کمی بھی کروں گا، جھوٹ بھی بولوں گا میں وہاں پر بیٹھ کر میری زندگی کچھ اور ہوگی اور مسجد کی زندگی کچھ اور ہوگی، گھر کی زندگی کچھ اور ہوگی، رسوم کی زندگی کچھ اور ہوگی، روایتوں کی زندگی کچھ اور ہوگی، عادتوں کی زندگی کچھ اور ہوگی، کھیلوں کی زندگی کچھ اور ہوگی، راستوں پہ روڈوں پہ چلتے ہوئے میری زندگی کچھ اور ہوگی. اسلام اس طرح کی زندگی کی بات نہیں کرتا جس کے اندر اتنے سارے تضادات موجود ہوں. اسلام جس زندگی کی بات کرتا ہے وہ ادخلوا فی السلم کافہ کی زندگی ہے کہ دین کے اندر مکمل کے مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب یہاں جس زندگی کے حوالے سے بات آئی وہ زندگی ہے کہ جس کے حوالے سے کفار کی اتنی زندگی ہے اور یہی آخری زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایک زندگی اور بھی ہے، یہ زندگی ہے اور وہ ابدی زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اور اس زندگی کے حوالے سے قرآن پاک نے یہاں جن خصوصیات کا ذکر کیا اس قیامت کا، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. میں نے ابتدائی 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. ان 5 آیتوں کے اندر ایک تو کلام کا حسن ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کے پڑھنے میں تلاوت محسوس ہو رہی ہے.
ان جملوں کے اندر ایک ایسی ترتیب پائی جاتی ہے کہ اس دور کا کوئی بڑے سے بڑا شاعر کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں اس سے اچھا کلام کہہ سکتا ہوں. ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کے ان کلمات کے اندر جو حسن ہے، جو سرور ہے، جو کیفیت ہے، وہ اس کے کلمات کے اندر نہیں ہو سکتی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. ایک کلام کا حسن ہمارے سامنے نظر آتا ہے. دوسری بات ہمیں یہ نظر آ رہی کہ رب کائنات نے اس کلام کے اندر جس گفتگو کا آغاز کیا ہے بتانا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ خصوصیات ہیں کس چیز کی. آپ ذرا ترجمہ سنتے چلے جائیں. والمرسلات عرفا، عربی زبان میں کچھ قواعد اور ضوابط ہیں. ان قواعد اور ضوابط کے لحاظ سے اگر کسی جملے کا آغاز واو سے ہو رہا ہو یا کسی اسم سے پہلے واو لگا ہوا ہو اور آخری حرف کے نیچے زیر آ رہی ہو تو عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے یہاں قسم کھائی گئی ہے. اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے. والمرسلات عرفا، پہ در پہ بھیجی چیزیں رب کائنات ان کی قسم کھا رہا ہے. اب یہ پہ در پہ چلنے والی چیزیں کیا ہیں رب کائنات نے نہیں بتایا. پھر فرمایا کہ فالعاصفات عصفا، پھر طوفانی رفتار سے چلنے والی چیزیں ان کی قسم کھائی رب کائنات نے. تیز چلنے والی چیزیں ان کی قسم ہے. والناشرات نشرا، پھیلنے والی چیز، اٹھا کر پھیلانے والی چیز کی قسم رب کائنات نے فرمائی. پھر فرمایا کہ فالفارقات فرقا، فرق کرنے والی، بکھیرنے والی چیز کی قسم کھائی رب کائنات نے. فالملقیات ذکرا، القا ہونا، دل کے اندر کوئی چیز ڈال دینا، کسی چیز کا اثر ہو جانا، ذکرا. فالملقیات ذکرا یعنی کہ وہ جو یاد میں ڈال دیتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 5 باتیں رب کائنات نے یہاں بیان فرمائی، ان کے اندر ساری خصوصیات ہی خصوصیات ہیں، لیکن کس چیز کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے یہ رب کائنات نے واضح نہیں کیا. لہذا یہی سبب بنا کہ مفسرین نے جب تفسیریں لکھنا شروع کی تو ان کے اندر بڑا اختلاف پیدا ہو گیا. میں بھی معنی سمجھنے کے لیے مختلف تفاسیر اٹھا کے بیٹھ گیا. ضیاء القرآن میں نے اٹھائی، ابن کثیر میں نے اٹھائی، تفہیم القرآن میں نے اٹھائی، تدبر قرآن میں نے اٹھائی، ابن کثیر میں نے اٹھائی، تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر بڑا اختلاف ہے تفاسیر کے اندر. کوئی تفسیر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 5 چیزیں فرشتوں سے متعلق ہیں. فرشتوں کے بارے میں رب کائنات بیان کر رہا ہے کہ یہ جو والمرسلات عرفا، جو پے در پہ بھیجے جاتے ہیں فرشتے بھیجے جاتے ہیں. فالعاصفات عصفا، جو طوفانی رفتار کے ساتھ آتے ہیں فرشتے آتے ہیں. والناشرات نشرا، جو اٹھا کر پھیلا دیتے ہیں. فالملقیات ذکر، یاد ڈالتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، یاد آ کے ڈال دیتے ہیں. تو فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں رب کائنات نے جو بیان کی ہیں اشارہ فرشتوں کی طرف ہے. لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہواؤں کے متعلق بات کی ہے رب کائنات نے. اگر ان خصوصیات کو دیکھا جائے، والمرسلات عرفا، جو پہ دھر پہ بھیجی جاتی ہیں، ہوائیں پہ دھر پہ ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہیں. جو طوفانی رفتار سے آتی ہیں وہ بھی ہوائیں ہوتی ہیں. جو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں وہ بھی ہوائیں ہوتی ہیں. جو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں وہ بھی ہوائیں ہوتی ہیں. اور جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں وہ بھی ہوائیں ہوتی ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہواؤں سے متعلق ہیں. پھر مفسرین کے اندر ایک اختلاف اور بھی مجھے نظر آیا کہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ جو ابتدائی 3 چیزیں ہیں یہ ہوا ہیں اور باقی 2 چیزیں ہیں وہ فرشتوں سے متعلق ہیں. یعنی کہ ہوائیں ہیں جو بے در پہ بھیجی جاتی ہیں، طوفانی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں وہ ہوائیں ہوتی ہیں، اور جو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں وہ بھی ہوائیں ہوتی ہیں. پہلی 3 چیزیں ہواؤں سے متعلق ہیں. لیکن فرق کرنے والی چیز قرآن کی آیتیں اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، یہ فرشتے لے کر آتے ہیں، یہاں فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ جو دلوں پہ القاء کرتا ہے، یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی فرشتے ہوتے ہیں. یہاں پر ایک اختلاف سامنے آ گیا. پھر میں نے مفسرین کو پڑھ کے دیکھا تو بات نہیں، 2 جو پہلی چیزیں وہ ہواؤں سے متعلق ہیں، باقی 3 چیزیں فرشتوں سے متعلق ہیں. پھر ایک مفسر نے یہ بھی کہا کہ نہیں، پہلی 2 چیزیں فرشتوں سے متعلق ہیں، باقی 3 چیزیں قرآن سے متعلق ہیں، قرآن کی بات کی جا رہی ہے. جب اتنی تفصیل جب مجھے نظر آئی تو میں پریشان ہو گیا کہ میں کیا معنی سمجھوں قرآن پاک میں عالمین کس طرف اشارہ کر. مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت ایک غیر محسوس چیز ہے جو ہم ہاتھ لگا کے محسوس نہیں کر سکتے. جب دلائل کی بات کی جائے گی تو کبھی بھی غیر محسوس چیز کے لیے ہم دلیل دیں گے تو محسوس چیز کا دلیل دیں گے. ہوا کو محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن فرشتوں کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. تو غیر محسوس چیز کو غیر محسوس چیز کے ساتھ
سمجھایا نہیں جا سکتا. اس لیے یہ جو بات مفسرین کر رہے ہیں کہ یہاں پر فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بات مناسب محسوس نہیں ہوتی. مناسب بات یہ کہ یہاں ہواؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر دوسری بات یہ کی گئی کہ اگر یہ کہا جائے کہ کچھ آیتیں ہواؤں سے متعلق ہیں اور کچھ آیتیں فرشتوں سے متعلق ہیں، تو کہا کہ اس میں کہا کہ آیتوں کے اندر کلام کے تسلسل میں کوئی رکاوٹ محسوس آ رہی ہے کہ پہلے 2 باتیں کی گئی ہوں، پھر کچھ کہا گیا ہو، پھر 3 باتیں بعد میں کہی گئی ہوں. تو کہا جائے کہ پہلی 2 باتیں تو فلاں چیز کے لیے کہی گئی ہیں، بعد کی 3 چیزیں فلاں چیزوں کے لیے کہی گئی ہیں. یہ تو تسلسل کے ساتھ 5 چیزیں کہی گئی ہیں. تو اس کے معنی یہ ہو کہ 5 چیزیں کسی ایک چیز سے متعلق کہی گئی ہیں، یا تو ہواؤں سے متعلق کہی گئی ہیں یا پھر فرشتوں سے متعلق کہی گئی. لیکن اگر ہم بات کو لے لیں اس حوالے سے لے لیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہواؤں سے متعلق بات کہی ہے تو اس کے اندر کوئی مشکل ہمیں محسوس نہیں ہوتی. اگر ہوا سے متعلق ہم دیکھیں کہ ہوا ہماری زندگی کے لیے ایک انتہائی ناگزیر ضرورت ہے. اس ضرورت کے بغیر ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے. یعنی کہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو آگ جلتی ہے، اگر جلتی ہوئی آگ کے اوپر ہم موم بتیاں جلائیں اور اس کے اوپر گلاس رکھ کے اس کی ہوا بند کر دیں، موم بتی بجھ جاتی. آگ بغیر ہوا نہیں جل سکتی. پھر یہ جو جتنے بھی ہمیں پودے نظر آتے ہیں، ان سارے پودوں کی غذا اس ہوا کے اندر ہے. یہ پودے بھی سانس لیتے ہیں. یہ معصوم بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے اس کو بچپن میں یہ بات بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے کہ یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس سارا دن اپنے جسم کے اندر لیتے ہیں، ہوا کے ذریعے سے ان تک پہنچتی ہے. اگر ہوا کو بند کر دیا جائے، روک دیا جائے، تو ہوا کے رکنے سے یہ چیز ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، پودے ختم ہو جائیں گے. اور پھر یہ پودے نہیں، جن لوگوں نے مچھلیوں کو پالا ہو، گھر کے اندر لوگ ایکویریم رکھتے ہیں، تو مچھلیاں اگر آپ رکھ دیں اور کسی بند کمرے کے اندر رکھ دیں، وہاں ہوا کا انتظام نہ کریں، تو یہ مچھلیاں وہاں پر پڑے پڑے مر جاتی ہیں. ان کی بھی زندگی کے لیے ہوا بہت ضروری ہے. ہوا کے بغیر وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. ہم انسانوں کی بات کر لیں، اگر ہمیں کسی ایسے گھر کے اندر بند کر دیا جائے جہاں ہوا کا گزر نہ ہو، کسی لوہے کے، کسی ٹین کی، کسی شیشے کی، کسی ایسے باکس کے اندر بند کر دیا جائے ہوا کا گزر نہ ہو، تو ہم بھی زندہ نہیں رہ سکتے. تو ہوا ہماری زندگی کی بھی ضرورت ہے. ہم چھوٹی کلاسوں میں جب پڑھا کرتے تھے تو پڑھتے تھے کہ یہ جو پودے پھیلتے ہیں ان کے لیے پولینیشن کا ایک عمل ہوتا ہے. اور اس پولینیشن کے عمل کے اندر ہم نے اس دور میں پڑھا تھا کہ یہ جو پودے ہوتے ہیں ہواؤں کے جھکڑوں کی وجہ سے ان کے اندر جو یہ جو پولینیشن کا عمل ہے، افزائش نسل کا عمل، ان ہواؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہوا کا انسانی زندگی اللہ رب العالمین نے یہ ہوا جو ہمیں دی ہے اس کرۂ زمین پہ، کرۂ ارض پہ دی ہوئی ہے. یہ جو باقی کرۂ ہمیں غیر آباد نظر آتے ہیں یہ اس لیے غیر آباد ہیں کہ وہاں ہوا موجود نہیں ہے. تو ہوا ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. تو رب کائنات نے قرآن پاک کی ان 5 آیتوں کے اندر اس کی قسم کھائی ہے کہ جو کوئی بے وقت چیز نہیں ہے. اس کو ہم دنیا کے اندر سمجھتے ہیں کہ بڑی بے وقت چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بڑی فراوانی سے ہمیں میسر کر دی ہے ہماری زندگی کی بڑی ناگزیر ضرورت. اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ اگر نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے. ہم ایک دن زندہ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. ہم اگر پانی کے اندر چلے جائیں، چند لمحوں کے لیے ہماری آکسیجن بند ہو جائے، ہم مر جاتے ہیں. گھٹن کے اندر لوگ مر جاتے ہیں، سانس گھٹ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو رب کائنات نے اس ہوا کی قسم کھائی کہ والمرسلات عرفا. اور یہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر تدبر قرآن لکھی ہے، مولانا امین حسن اسرائیل صاحب. انہوں نے ان الفاظ کی جب تشریح کی تو عرفا کے معنی بڑی دلچسپ انہوں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ جو عرفا ہوتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو گھوڑے کے عیال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور گھوڑے کا عیال، آپ نے گھوڑے کی گردن دیکھی ہے تو اس میں بال ہوتے ہیں جو عام طور پر اس کی پیشانی پہ بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو گھوڑے کے بال ہوتے ہیں ان کو عیال کہا جاتا ہے. اس پرانے دور کے اندر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے ان بالوں سے پکڑا جاتا تھا. یہ ہوائیں تو ہیں گھوڑے کی طرح چلتی ہیں، تیز ہوائیں پہ در پہ چلتی ہیں، گھوڑا پہ در پہ دوڑتا ہے. دوڑ میں اس سے زیادہ تیز دوڑنے والا جانور نہیں ہے کوئی جو انسانی سواری کے طور پہ استعمال ہوتا ہو. لیکن اگر اس کے بالوں سے اس کو پکڑا جائے تو یہ گرفت میں آ جاتا ہے. تو ان ہواؤں جو میں نے تمہارے لیے چلا دی ہیں کہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی کا پورا انتظام چلتا ہے، پورا سلسلہ چلتا ہے. یہ ہوائیں اگر میں نہ چلاتا تمہیں یہ غذائیں میسر نہ آتی، تمہیں یہ سبزیاں میسر نہ آتی. یہ ہوائیں اگر میں نہ چلاتا تمہیں یہ جانوروں کا گوشت میسر نہ آتا، کیونکہ جانور بھی تمہاری طرح سانسیں لیتے ہیں اور سانسیں ہواؤں کے ذریعے ان تک پہنچتی ہیں. پھر یہ موسموں کا ہونا، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ان موسموں کے حالات بیان کیے کہ ان ہواؤں کے چلنے سے، ان ہواؤں کے رکنے سے موسموں کا تغیر آتا ہے. یہ گرمیاں، یہ سردیاں، یہ لو، یہ طوفان، یہ سارے معاملے ان ہواؤں کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ جتنی ہوائیں تیز چل رہی ہوتی ہیں، جتنا ہواؤں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، انسانی زندگی پر ان ہواؤں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. خدا نے اس پر قسم کھائی ہے کہ تمہاری زندگی کی اس بنیادی ضرورت کو فراہم کرنا یہ میری مٹھی کے اندر ہے. یہ عیال کا لفظ رب کائنات نے جو استعمال کیا
یہ جو عرفہ کا لفظ رب کائنات نے استعمال کیا، پیر پہ چلنا، یہ میری مٹھی کے اندر ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی کہ جس کی بنیاد پر تمہاری زندگی کا ہے. لیکن اس کی تفسیر مختلف علماء نے اور انداز سے بھی کی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل خوش کن ہوائیں، وہ ہوائیں کہ جن سے دل خوش ہو جاتا ہے، جو دل کے لیے راحت کا باعث بنتی ہیں، جو دل کے لیے انسان کے لیے زندگی کا باعث بنتی ہیں. ضیاء القرآن میں قسم جو پہ در پہ بھیجی جاتی ہیں، رب کائنات نے پہ در پہ ہمارے لیے ہواؤں کا انتظام کیا ہوا ہے. مسلسل ہوائیں ہماری ضرورت کے لیے آتی رہتی ہیں، اور ہم اس کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں. اور تدبر قرآن کا بھی بیان یہی ہے کہ ہواؤں کے لیے استعمال ہوا ہے یہ لفظ کہ والمرسلات عرفا. لیکن پھر فرمایا کہ فالعاصفات عصفا، طوفانی رفتار سے چلنے والے یہ ہوائیں. اور فالعاصفات عصفا کو اگر آپ سمجھنا چاہیں باقی معنی تیزی سے اور شدت سے چلنا. آپ کو معلوم ہے کہ تیزی اور شدت جو ہواؤں کی ہوتی ہے یہ کتنی ہولناک ہوتی ہے. یہ جو ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں یہ گھروں کی چھتوں کو اڑا ڈالتے ہیں، درختوں کو گرا ڈالتی ہیں. آپ کے سامنے تاریخ کے واقعات، ان واقعات میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ رب کائنات نے بڑے بڑے انقلابات برپا کر دیے ان ہواؤں کے ذریعے سے. اور انہی ہواؤں کو استعمال کرتے ہوئے رب کائنات نے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ، اس کا جب گھیراؤ کیا گیا تھا، خندقیں کھود کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا انتظام کیا تھا. اور جب مشرکین مکہ کی ساری فوج یہاں کے چاروں طرف جمع ہو گئی تھی، ان کے گھوڑے، ان کے خیمے، ان کی افواج چاروں طرف آ کے بیٹھ گئی تھی، تو تاریخ کے واقعات میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جنگ کے آخری روز پہ تیز جھکڑ چلا دیے، اور اتنے تیز جھکڑ تھے کہ ان کے خیمے اڑ گئے تھے. اور کفار کی یہ فوج جو اتنی بڑی تعداد کے اندر گھیراؤ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اندر کا راشن ختم ہو سکتا تھا، اندر کے لوگ تھک سکتے تھے، باہر سے کمک باہر کے لوگوں کو مل رہی تھی، لیکن ان کی شکست کس چیز سے ہوئی تھی؟ رب کائنات نے یہ تیز شدت کے ساتھ جو طوفان برپا کر دیا تھا، تو ہواؤں کے ساتھ کفار کو رب کائنات نے آیا تھا. اللہ رب العالمین انقلاب لانا چاہتا ہے تو اس طرح ہواؤں کے ذریعے سے بھی لے کر آ سکتا ہے. مولانا امین حسن اسرائی صاحب کی تفسیر کو بہت غور سے پڑھا کرتے تھے ہمارے حکیم مظہر الدین بقائی صاحب. میں نے ان کے پاس جا کر ایک مرتبہ ان سے کہا کہ یہ جو آپ مختلف موضوعات پہ بڑی الفاظ کے ساتھ تشریح کر رہے ہوتے ہیں، ذرا مجھے ایک بات سمجھا دیں. گفتگو کے دوران انہوں نے مجھ سے ایک بات مجھے آج تک یاد ہے، امانت ہے ان کی بات مجھ تک، اور انہوں نے یہ مجھے کہا تھا کہ کبھی کبھی انسان اس زوم کے اندر آتا ہے کہ دین کا کام کرنا میرا خدا کے اوپر احسان ہے. کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے میں اتنا کام، میں دین کے لیے نکلتا ہوں، میں جماعت کو اختیار کر کے بیٹھا ہوں، میں چلے لگاتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو تھکاتا ہوں. تو کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ زوم آ جاتا ہے. آگے اس کا جواب ہے خدا کی طرف سے یہ کہ مجھے تمہاری ضرورت ہوتی تو میں ہوائیں لا کر تمہارے ان انقلابوں تمہاری حفاظت نہیں کرتا. میں نے ہواؤں کے ذریعے سے انقلابات برپا کیے، میں نے آگ کے ذریعے سے انقلابات برپا کیے ہیں، میں نے دریاؤں کے ذریعے سے انقلابات برپا کیے ہیں. اور ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کی، وہ پہنچانا بھی حق سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے، ایک ان میں اور ہمارے آقا میں بھی ایک فرق ہے. ان انبیاء علیہ السلام کی اقوام نے جب اپنے انبیاء کو ٹھکرایا تو اللہ رب العالمین نے زلزلے دیے، اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے سیلاب دے دیے، اور پوری اقوام پوری کی پوری کرۂ زمین پر رہنے والے انسان اس میں غرق ہو گئے. آج موہنجو-دڑو کے آثار اور جتنے بھی آثار ہم دیکھتے ہیں تباہیوں اور بربادیوں کے آثار، کہا کہ ان انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے اوپر اس طرح کے عذاب آیا کرتے تھے، اور اس کے اندر معصوم بھی مرتے تھے، اور اس کے اندر وہ جو دشمنان دین ہوتے تھے وہ بھی مرتے تھے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رب کائنات نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہاں دشمن کا فیصلہ تلوار سے ہوگا. حق پہ ہونے والا آدمی حق کی تلوار سے نہیں مرے گا، خدا کے دیے ہوئے عذاب سے نہیں مرے گا. وہاں پہ خدا کے دیے ہوئے عذاب سے دونوں طرح کے لوگ تباہ ہو جایا کرتے تھے، غرق ہو جایا کرتے تھے، یا مر جایا کرتے تھے، یا ان کے اوپر بھی عذاب آ جایا کرتا تھا. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو حق کا ساتھ دینے والا ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے بچنے والا ہوگا. یہ بھی مفسر نے بڑی پیاری بات کہی. تو یہاں پر یہ بات آئے گی کہ فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، اور والناشرات نشرا کی تفسیر اس طرح یہ کہ خوب پھیلانے والی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہوا ہے، اگر اس ہوا پہ آپ غور کریں کہ اگر یہ ہوا نہ چلے تو ہم پانی کی بوند بوند کے لیے ترس ہیں. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر یہ جو پانی کی، میٹھے پانی کی فراوانی ہم تک پہنچائی ہے، فراہم ہمیں جو کیا ہوا ہے، اس کے لیے رب کائنات نے بڑا عجیب و غریب قسم کا نظام ترتیب کیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے کرۂ ارض ہے، زمین ہے، اس زمین کے 3 حصے کر دیے. 2 حصے پانی ہے جس کو ہم سمندر کے، اور 1 حصہ زمین ہے.
دو حصے سمندر اور ایک حصہ زمین. اور معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پانی کھارا پانی ہے سمندر کے اندر. پھر رب کائنات نے سورج کی تپش کے ذریعے سے اس سمندر کے پانی کو بھاپ میں تبدیل کیا. وہاں گرمی کی وجہ سے بھاپ بنی، اور وہ بھاپ کیا تھی؟ اس بھاپ کے اندر یہ پانی تھا، میٹھا پانی تھا. H2O یہ فارمولا ہے پانی کا، اور H ہائیڈروجن اور آکسیجن، یہ دونوں گیسیں ہیں، دونوں ہوا ہیں. یہ رب کائنات نے سورج جیسا جسم رکھ کے اس میں سے تپش کے ذریعے سے سمندروں کے پانی میں سے، اس گرم پانی میں سے، اس نمکین پانی میں سے میٹھا پانی رب کائنات نے اٹھا دیا. یہ اٹھ تو جاتا لیکن ہم تک نہیں پہنچتا. رب کائنات نے ہوائیں چلائیں، والناشرات نشرا، یعنی کہ خوب پھیلانے والیاں. یہ ان پانیوں کو اٹھاتی ہیں، بادل بناتی ہیں، اور یہ ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں، اور پھر یہ بادل برستے ہیں. یہ پانی جو بادلوں کی صورت میں برستا ہے، یہ میٹھا پانی ہماری زمین کے اندر جاتا ہے. پھر ہم ٹیوب ویل لگا کے، پھر ہم نل کا لگا کے، پھر ہم بور کر کے زمین کے اندر سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں. یا پھر یہ پانی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوائیں لے کے ان کو چل رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ یہ پانی جا کے پہاڑوں کے اوپر جم جاتا ہے. اور پھر وہاں جب گرمی کا موسم آتا ہے، یہ گرمی بھی ہواؤں کی وجہ سے آتی ہے، اور اس گرمی کے اندر یہ پانی پگھلتا ہے، اور پگھل کر یہ پانی دریا بنتا ہے، اور دریا بن کر ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوا ہماری زمینوں کو سیراب کرتا ہوا آتا ہے. تو رب کائنات اسی چیز کی قسم کھا رہا ہے. یعنی کہ دیکھیے آپ، 5 جملے ہیں، 5 صفات ہیں، لیکن ان 5 صفات کے اندر مشرکین مکہ، کفاران مکہ، منکرین اسلام، الحاد پرست، اور جتنے بھی خدا کے وجود کے انکاری ہیں، قیامت کے وجود کے انکاری ہیں، رب کائنات نے کتنے بڑے دلائل فراہم کر دی یہاں پر. والناشرات نشرا، خوب پھیلانے والے، یعنی کہ وہ جو تیز ہوا کے ساتھ ان کو لے کے چلتے ہیں، وہ جو آندھیاں ان ہواؤں کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، وہ جو زوردار جھکڑ ان بادلوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے گزرتے ہوئے آگے جا رہے ہوتے ہیں. فالفرقیات فرقا، یہ فرق کرنے والے، یہ پراگندہ کرنے والے، یہ الگ الگ کرنے والے. اب یہاں الگ الگ کرنے کی معنی مفسرین نے مختلف کی ہے کہ کن کن چیزوں کو الگ کرتے ہیں. فالفرقیات فرقا کی وہ جو معنی ان مفسرین نے کی جنہوں نے کہ اس کو فرشتوں سے متعلق سمجھا کہ فرشتوں کی بات یہاں پر کی گئی ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ فرق اس طرح ہوتا ہے کہ یہ وہی لے کر آتے ہیں، اور وہی آگے بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اسلام کیا ہے اور غیر اسلام کیا ہے. باقی مفسرین نے کہا کہ نہیں، ان سے متعلق تو ہوا ہیں. ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو فرق کرتا ہے، وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ کہیں تو یہ برستے ہیں اور کہیں نہیں برس، کہیں تیز، کہیں باد نسیم چل گئی، کہیں ٹھنڈی ہوائیں چل گئی، کہیں لو لگ گئی. تو یہ مختلف جو فرق اس ہوا کے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک انسان سوچ رہا تھا میری زمین تو سیراب ہو گئی، لیکن دوسرے کی زمین تو سوکھی پڑی ہے. اس فرق سے بھی سمجھنا چاہیے کہ رب کائنات نے فرق کیوں مقرر کیا، کہ اس کے ذریعے سے رب کی یاد آ جائے بندے کو کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے پاس ان بادلوں کو برسا دے جس طرح تو نے ان زمینوں کو آباد کیا. اور یہ بات رب کائنات کی فالملقیات ذکرا، کہ القا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کو. اس ہوا پہ انسان غور کرے کہ اس طرح اس کے نتیجے میں جس طرح زندگی انسان کی قرار پاتی ہے، جس طرح انسان کے لیے زندگی کے مختلف ذرائع سامنے آتے ہیں اور مختلف قسم کے احوال سامنے آتے ہیں، انسان جب ان پہ غور کرتا ہے تو پھر انسان ان ہواؤں کے چلنے پہ جب غور کرتا ہے تو اللہ کی یاد کا القاء اس کے دل کے پر ہوتا ہے. انسان خدا کا شکر گزار بنتا ہے، خدا کے احسانوں کو مانتا ہے، خدا کی بندگی کو اختیار کرنے کی طرف، خدا سے رجوع کرنے کے لیے اس کا دل مائل ہوتا ہے. تو یہ ہوائیں اللہ سے رجوع کا ایک ذریعہ. یہ حبس کے ماحول کے اندر انسان کو احساس ہوتا ہے، یہ لو کے ماحول میں انسان کو احساس ہوتا ہے، یہ تیز جھکڑ جب چل رہے ہوتے ہیں انسان کو احساس ہوتا ہے، یہ حبس کے ماحول میں جب انسان بوندوں کے لیے ترس رہا ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر احساسات مرتب کر رہی ہوتی ہے. تو رب کائنات نے ان 5 آیتوں کے اندر کہ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفرقیات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا. اب رب کائنات نے یہاں پر عذر کی بات کی کہ انسان عذر کرتا ہے. بعض مفسرین نے اس کو بالکل واضح بیان فرمایا کہ عذر انسان کر رہا ہوتا ہے، بہانے تلاش کر رہا ہوتا ہے. انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ان باتوں کو جو میرے سامنے ہوئی ہیں یہ واضح باتیں ضرور ہیں، لیکن میں ان کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کہتا ہے کہ میں نے انکار کے جتنے بھی عذر تمہارے پاس تھے میں نے حجت تمام کر دی. یہ ساری نشانیاں تمہارے سامنے بیان کر کے کہ اگر خدا کے سوا کسی کی قدرت میں یہ ہوائیں ہوتی تو تم اس کو سامنے لے کر آ جاؤ، اور اگر یہ خدا کا احسان تم پر ہے تو نذیر کرنے والے تمہارے پاس آ گئے.
انہوں نے تمہیں خبردار کر دیا. حجت تمام کرنے والوں نے ان حجتوں کو پورا کر دیا. عذر کے طور پر، ڈرانے کے طور پہ ہر حوالے سے ان ہواؤں کا ذکر تمہارے سامنے. انما توعدون لواقع، بے شک وہ جو وعدہ کیا گیا ہے تم سے. کون سا وعدہ؟ یہ وعدہ کہ زندگی کو ختم کریں گے، قیامت کو برپا کریں گے، تمہیں دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کو تمہیں حساب دینا ہوگا. انما توعدون لواقع، وہ واقعہ جو واقعہ وعدے کے طور پر تمہارے سامنے کیا گیا تھا وہ ضرور پورا کیا جائے گا. اور اس دن تمہارا حال کیا ہوگا؟ تم تو کیا فَإِذَا النُّجُومُ، تمہیں ساتھ جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. قیامت کی رب کائنات مناظر یہاں پیش کر رہے. وَالسَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا. وَالْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ یہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، پھر تمہارے رسولوں کو بلایا جائے گا، وہ حاضر کر لیے جائیں گے، وہ سامنے آ جائیں گے. اور انبیاء کو کیوں بلایا جائے گا؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ تمام تر انبیاء کو بلا کر خدا رب ذوالجلال حجت تمام کرے گا انسانوں کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے اس قیامت کے بارے میں باخبر کرنے کے لیے یہ رسول تمہارے پاس بھیجے تھے. کیا رسولوں نے یہ دعوت، اور آپ ذرا تصور کریں وہ جو رسول کی دعوت کو نہیں مانے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میدان حشر میں گواہی دے رہے ہوں کہ میں نے دعوت دی، ہمارے پاس کیا عذر باقی رہ جاؤ کہ وہاں پر ہم پیش کر سکیں گے نہیں دعوت تو مجھ تک نہیں، دعوت کو پہنچانے والے نے دعوت مجھ تک نہیں پہنچائی. کوئی ایسا سلسلہ، کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسی سنت، کوئی ایسی روایت، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود نہیں. اس حوالے سے بات یہاں پر کی گئی کہ یہ انبیاء علیہ السلام آئیں گے اور رب کائنات کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اس دن جس دن یہ چیز واقع ہوگی اس کی بات کی گئی ہے کہ اس کے لیے تم اجرت کرتے ہو، تم جلد بازی کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ وہ چیز کب آئے گی. یوم الفصل، وہ تو دن ہے فیصلے کا، اس دن فیصلہ ہوگا، اس دن حساب ہوگا. وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہوگا، وہ جزا اور سزا کا دن کیا ہوگا. خدا رب ذوالجلال نے اب جو ایک جملہ اس سورہ میں بیان فرمایا ہے، یہ 10 مرتبہ ایسی سورہ کیا بار بار رب کائنات نے یہ بات دہرائی ہے اور فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین. ویل ہے، اس کی عام معنی ہلاکت، اور اس کی دوسری معنی پھاڑ دینے والی. میں نے قرآن پاک کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھا تو ایک تفسیر میں نے یہ بھی پڑھا کہ ویل جہنم کی وہ جگہ ہے جہاں جہنمیوں کی پیپ جمع ہو، اتنی گرم جگہ. ویل یومئذ للمکذبین، تو یہ جگہ ہوگی جہاں جہنم کے اندر جہنمیوں کی پیپ جمع ہوتی ہے. قیامت کا انکار کرنے والا اس جگہ پر ڈال دیا جائے گا. مکذبین کذب سے نکلا ہے، جھوٹ سے نکلا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، جو اس قیامت کا انکار کرتا ہے. خدا کے اتنے بڑے احسانات، اور جو 15 آیتیں یہاں تک پڑھی گئی ہیں اسی تسلسل کے ساتھ آگے پڑھا جائے تو مزید رب کائنات نے دلائل دیے ہیں کہ ان دلائل کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو. یہاں رب کائنات نے نجوم تاروں کی بات کی، تارے بھی تمہارے لیے رب کائنات کا احسان ہے. آسمان کی رب کائنات نے بات کی، موقع نہیں ہے، وقت نہیں کہ آسمان کس طرح رب کائنات کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اس کو احسان کے طور پہ شمار کر کے شکر گزار بندے بن کے رب کے سامنے جھک جائیں. اسی طرح پہاڑوں کی رب کائنات نے بات کی کہ پہاڑ بھی رب کائنات نے نصب کی ہے کہ کس طرح رب کائنات کو پھیر دے گا اور ان کے ذریعے سے کیا رب کائنات نے چیزیں میں فراہم کی. اگر آپ غور کریں کہ ان پہاڑوں سے کیا کچھ نہیں ملتا ہمیں، جتنا بھی سونا ملتا ہے، جتنی بھی چاندی ملتی ہے ہمیں، جتنا بھی لوہا ملتا ہے، جتنی بھی معدنیات ملتی ہے پہاڑوں سے ملتی ہے ہمیں. تو پہاڑوں کے اندر رب کائنات نے ہماری غذا کے خوراک کے ذرائع رب کائنات نے فراہم کر دیے. رب کائنات نے اس کی یہاں پر بات کی ہے. اور اگر اس سے جائے تو رب کائنات نے بڑی انسان کو جھنجھوڑنے والی باتیں کی ہیں. الم نخلقکم من ماء مہین، اگلی آیتوں میں سے ایک آیت کہ تم ذرا یہ تو غور کرو. نخلقکم من ماء، خلقہ ہے ہم نے تمہیں، پیدا کیا ہے تمہیں، من ماء مہین، ایک پانی کے حقیر قطرے سے پیدا. میں نے کہ دیکھیے رب کائنات کے دلائل کہ انسان آج یہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ کس طرح سے اٹھایا جائے گا. رب کائنات کہہ رہا ہے کہ پہلے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے، ایک پانی کا قطرہ. وہ پانی کا قطرہ بنا کیسے؟ اس پانی کے قطرے کی حیت یا اس کے اوپر غور کرو کہ وہ کن کیمیکل سے مل کر بنا ہے. وہ سارے کیمیکلز وہی جو زمین میں پائے جاتے ہیں، جو ہواؤں کے ذریعے سے پھیلے، جو ہواؤں کے ذریعے سے اٹھے، جو زمین کے اوپر موجود ہے، جو زمین کے اوپر موجود ہے. رب کائنات تو پورے یہاں پر دلائل دے رہا ہے کہ اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس کی تخلیق کے لیے یہ عقلی دلائل کافی ہے. یہ سورہ مبارکہ اگر اس کو انسان پورا پڑھتا رہے تو اس کے اندر جو رب کائنات نے دلائل دیے ہیں تو انسان ان دلائل کے نتیجے میں اس قیامت سے کبھی انکار نہیں. آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا
یہاں جتنے بھی دلائل کی بات کی گئی وہ سارے فزیکل فنومینا سے یعنی جسمانی تعلق رکھنے والی چیزوں سے متعلق ہے. کائنات کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، انقلابات آ رہے ہوتے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، یہ سارے ہم کہتے ہیں کہ فزیکل قسم کی چیزیں فزیکل چینجز سے متعلق ہیں. لیکن ہمیں ایک اور چیز پہ اگر ہم غور کریں تو دنیا کے اندر صرف فزیکل لاز کام نہیں کر رہے ہوتے، یا مادی قوانین کام نہیں کر رہے ہوتے، دنیا کے اندر مورل لاز بھی ہوتے ہیں، اخلاقیات بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایک بندہ تو وہ ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی حرام سے بچنے کے لیے اپنی ساری زندگی استعمال کر دی، حرام سے بچا رہا، زنا سے بچا رہا، بدکاری سے بچا رہا، سود سے بچا رہا، رشوت سے بچا رہا. ایک دوسرا انسان ہے جس نے ساری زندگی ان چیزوں کے اندر غرق ہو کر گزاری. کیا دونوں کا معاملہ ایک ہی؟ خود انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو. اس دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، راہ چلتے ہوئے اگر کسی بندے نے گالی دے دی تو انسان کہتا ہے کہ مورلی مجھے گالی نہیں ملنی چاہیے تھی. انسان روک لیتا ہے، انسان اس سے لڑتا ہے، ان سے بات کرتا ہے کہ تم نے یہ بات کیسے کی، کیونکہ مورل لاز کے لحاظ سے تم نے غلط کام کیا. کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے تو مورل لاز کے لحاظ سے کام غلط ہوا. کسی انسان نے کسی انسان کا حق مار دیا، رشوت دے کے نوکری لے لی، حق آپ کا تھا کہ آپ کو نوکری ملنی چاہیے تھی، پیسے دے کے آپ کو گرفتار کروا لیا، آپ غیر قانونی طور پہ گرفتار ہو گئے، آپ سے غیر قانونی جرمانے وصول کیے. تو یہ مورل لاز کیا ہے؟ انسان کے دنیا کے اندر جو مورل لاز ہے جس کو انسان کا ضمیر خود کہتا کہ یہ ہونے چاہیے. اگر یہ انسان جو اس دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر انسان کو بدلے دیتا ہے، لیکن یہ بدلے کافی نہیں ہوتے. انسان کہتا ہے کہ نہیں، مجھے میری زندگی کے اندر مجھ سے کی جانے والی زیادتیوں کے بدلے چاہیے. تو رب کائنات کہتا ہے کہ ہاں میں نے سب دن مقرر کیا ہے کہ جس دن تم سے زیادتیاں کرنے والے کو بھی میں کھڑا کر دوں گا، اور اس دن اس کو کھڑا کر کے تم سے کی جانے والی زیادتیوں کا بدلہ میں اس سے دوں گا. تو یہ صرف فزیکل لاز دنیا میں کام نہیں کر رہے ہوتے، مورل لاز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اخلاقی قوانین بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو رب کائنات نے اس پوری سورہ کے اندر جہاں جتنی آیات میں نے پڑھی ان میں فزیکل لاز کے حوالے سے بات آئی، مورل لاز کے حوالے سے یہ بات اس قرآن پاک کی سورہ کی اگلی آیتوں کے اندر آتی ہیں. لہٰذا اگر اس سورہ مبارکہ کو ہم دل سے پڑھیں، اس کو تفاسیر کی روشنی میں پڑھیں تو یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ان جو بین واضح قسم کے دلائل ہیں اس آخرت کے حوالے سے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے درس میں جو ہم نے باتیں کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.